عطیہ فیضی کے نام 9 اپریل 1909 کو لکھے گئے ایک خط میں علامہ اقبال کہتے ہیں، ایک انسان ہونے کی حیثیت سے مجھے مسرت کے حصول کا حق ہے۔ اگر معاشرہ یا فطرت وہ حق مجھے دینے سے انکاری ہیں تو میں دونوں کے خلاف بغاوت کروں گا۔ میرے لیے صرف ایک ہی چارہ ہے کہ میں اس بدبخت ملک کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں یا میں خاری میں پناہ ڈھونڈوں جس سے خودکشی آسان ہو جاتی ہے۔ کتابوں کے یہ بے جان اوراق اور بنجر اوراق مجھے مسرت نہیں دے سکتے۔ آخر اپنے زمانے کا مشہور ترین شاعر اور ایک فلسفی شخص ایسا کہنے پر کیوں مجبور ہوا؟ دوستو، یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1893 میں، جب شیخ نور محمد نے تقریباً 17 سال کی عمر والے علامہ کی شادی کشمیری خاندان کے ایک خان بہادر الحاج حافظ ڈاکٹر شیخ عطا محمد کی بڑی بیٹی کریم بی بی سے کر دی۔ یہ خاندان حیثیت اور مرتبے کے لحاظ سے علامہ کے خاندان سے بہت بڑا تھا۔ علامہ نے اپنی مرضی سے کریم بی بی کو نکاح میں قبول کیا، ازدواجی تعلق قائم کیا اور تقریباً 1896 میں ایک بیٹی معراج بیگم اور ایک بیٹا آفتاب اقبال 1898 میں پیدا ہوئے۔ بعض اقبال شناسوں کا دعویٰ ہے کہ 1905 تک علامہ اور کریم بی بی کے مابین تعلقات بالکل درست تھے، مگر سید نذیر نیازی نے اپنی کتاب اقبال کے حضور میں یہ دعویٰ کیا ہے کہ سن 1900 عیسوی سے 1905 تک جب علامہ بسلسلہ ملازمت لاہور بھاٹی دروازے والے مکان میں مقیم تھے تو کریم بی بی ان کے ساتھ نہ تھیں اور دونوں کے درمیان کشیدگی انہی دنوں میں پیدا ہوئی۔ 1905 سے 1908 تک علامہ تعلیم کی غرض سے یورپ میں مقیم رہے۔ علامہ چونکہ صورت و سیرت، ذہانت و فطانت کے اعتبار سے غیر معمولی شخصیت کے حامل تھے، شاعر تھے، فلسفی تھے، فردوس گاہ یورپ کی رنگین فضاؤں، دلچسپ علمی و ادبی محفلوں اور حسین چہروں کی صحبتوں نے علامہ کی طبیعت پر گہرا اثر ڈالا۔ ان کی ملاقات یورپ میں بہت سے حسین چہروں سے ہوئی، جن میں عطیہ فیضی جیسی خوبصورت، باشعور اور اعلیٰ تعلیم یافتہ ایک باذوق عورت سے ہوئی۔ چنانچہ وطن واپسی کے بعد علامہ کا دل اپنے وطن میں نہ لگا، ان کا دل بیوی سے اور وطن سے اچاٹ ہو گیا۔ وہ دوبارہ ترک وطن کے بارے میں سوچنے لگے۔ اس بارے میں سید حامد جلالی اپنی کتاب علامہ اقبال کی ازدواجی زندگی میں لکھتے ہیں، وطن واپسی کے بعد اگر آپ کا وطن میں جی نہ لگا اور اس حالت میں پرانے زمانے کی شریف و پردہ نشین بیوی، بال بچہ دار بیوی اگر نظر سے اتر گئی ہو تو کوئی تعجب کی بات نہیں۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ علامہ پہلی بیوی سے خوش نہ تھے، کیونکہ دونوں میں ذہنی مطابقت موجود نہ تھی۔ 9 اپریل 1909 ایک خط میں عطیہ فیضی کو لکھتے ہیں، میری تنہا آرزو یہ ہے کہ اس شہر سے کہیں باہر نکل جاؤں، لیکن تم جانتی ہو کہ میں اپنے بھائی کا احسان مند ہوں جو میرے اس شہر سے باہر جانے کے مخالف ہیں۔ میری زندگی سخت مصیبت زدہ ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ میں کسی طرح سے کریم بی بی کے ساتھ زندگی بسر کروں، جو ممکن نہیں۔ میں پہلے ہی اسے اس شادی سے خوش نہ تھا۔ میں حاضر ہوں کہ اخراجات کفالت برداشت کروں، لیکن اس کے ساتھ زندگی بسر نہ کروں۔ عطیہ فیضی کون تھیں، اس کے بارے میں ایک اور ویڈیو موجود ہے جس کا لنک آپ کو اسی ویڈیو کے ڈسکرپشن میں مل جائے گا۔ عطیہ فیضی شادی میں ناکامی کی بڑی وجہ فکری صلاحیتوں اور طبیعتوں میں فرق بتاتی ہیں۔ سید نذیر نیازی اپنی کتاب دانائے راز میں کریم بی بی کے اخلاق اور خشک طبیعت کو وجہ بتاتے ہیں۔ سید نذیر نیازی ایک اور جگہ پہ لکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ رشتہ عجلت میں طے ہوا، فریقین نے اس معاملے میں احتیاط سے کام نہیں لیا۔ چنانچہ اختلاف شدت اختیار کر گئے، علامہ طلاق دینے کا ارادہ کر بیٹھے، مگر کریم بی بی نے علیحدگی اختیار کر لی مگر طلاق نہ لی، اور علامہ اقبال ان کا خرچہ آخر وقت تک اٹھاتے رہے۔ اس سارے معاملے میں علامہ اقبال کے بڑے بھائی شیخ عطا محمد کا کردار بھی قابل ذکر ہے۔ وہ سخت مزاج شخص تھے، علامہ کی شہرت اور مقبولیت اور اثر و رسوخ سے فائدہ اٹھانا چاہتے تھے۔ علامہ کے بیٹے آفتاب اقبال کی جگہ اپنے بیٹے کو اقبال کے قریب کرنا چاہتے تھے۔ وہ آفتاب اقبال کو مارتے تھے، ڈانٹتے تھے، برا بھلا کہتے تھے۔ عطا محمد کے سامنے اقبال اور ان کے والد شیخ نور محمد بھی بے بس تھے۔
عطا محمد کی شخصیت گھر کے پورے ماحول پر پوری طرح چھائی ہوئی تھی۔ علامہ اپنے بھائی عطا محمد کے بارے میں ایک جگہ پہ لکھتے ہیں، اس شخص کے پاس دل ہے مگر عقل نہیں ہے۔ پہلی بیوی سے علیحدگی کے بعد اقبال نے 1910 میں سردار بیگم سے دوسری اور پھر 1913 میں مختار بیگم سے تیسری شادی کی۔ علامہ کی دوسری اور تیسری شادی کے بارے میں ایک علیحدہ سے ویڈیو بنائی جائے گی۔ علامہ کی بیٹی معراج بیگم جوانی میں ہی انتقال کر گئیں اور آفتاب اقبال کے ساتھ علامہ کے تعلقات ساری زندگی بحال نہ ہو سکے، کشیدہ ہی رہے۔ بعض ماہرین کے نزدیک آفتاب اقبال کا رویہ بھی اپنے والد کے ساتھ کچھ بہتر نہ تھا، کیونکہ وہ اپنے والد کو ہی اپنی والدہ کے ساتھ ہونے والے سلوک کا ذمہ دار سمجھتے تھے۔ آفتاب اقبال باپ کی محبت اور شفقت سے ساری زندگی محروم رہے۔ علامہ نے کریم بی بی اور آفتاب اقبال کو ان کے حقوق سے محروم رکھا، مگر علامہ نے کئی جگہوں پر اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے آفتاب اقبال کے لیے سفارش بھی کی۔ کریم بی بی علامہ کے نکاح میں ہی رہیں اور 1947 میں ان کا انتقال لاہور میں ہو گیا۔ شکریہ۔